ناظرین کرام، آج دو مسئلے ہیں جن پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو جو بائیڈن کا بیان ہے امریکی صدر کا، جس میں اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ اعتراض کیا ہے، چین اور روس کے ساتھ رکھ کے پاکستان کو خطرناک ملک قرار دیا ہے۔ ہماری ساری وزارت خارجہ جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہے چھٹی کے دن بھی، اور کچھ فیصلہ کرنا چاہتی ہے، اور کہا جاتا ہے فیصلہ کر کے وہ وزیر خارجہ کو بتائیں گے، جو وزیر اعظم کو جا کر، تاکہ ہم ایک کمپریہنسو اس پالیسی اختیار کر سکیں یا بیان دے سکیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا خارجہ پالیسی کا فیلئر ہے، یا جو بائیڈن کے بارے میں کہا جاتا تھا جب ہلیری کلنٹن الیکشن لڑ رہی تھی کہ ہلیری چونکہ اس علاقے کو جانتی ہے تو وہ اس کی کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے پاکستان کے بارے میں، بلکہ شاید وہ نیگیٹو ہی جائے، وہ زیادہ گہرائی کے ساتھ جانتی ہے یہاں کے معاملات کو اور ایک رویہ رکھتی ہے افغانستان کی صورتحال پہ۔ جو بائیڈن کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ایک زمانے میں ویسی کہی جاتی تھی جیسی کہ ہلیری کلنٹن کے بارے میں۔ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ جب ایک زمانے میں زرداری صاحب صدر ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ حکومت 18 ماہ یا 2 سال کے لیے ہے۔ تو اس قسم کے بیانات اس علاقے خطے میں ان کی دلچسپی کو ظاہر رکھتے ہیں، اور پوری عمر ہو گئی ہے، اب کیا بدلیں گے؟ ان کا ایک خاص رویہ بن چکا ہے جو وہ رکھتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال کل کے ضمنی الیکشن ہے۔ ضمنی الیکشن کے بارے میں میرا تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کروائے کیوں کہ آپ یہ جو سیٹیں چنی کیوں چنی، اور یہ فیصلہ ان سیٹوں کو چننے کا خاص طور پر کسی نے کیا، گورنمنٹ نے کیا یا اسٹیبلشمنٹ نے کیا؟ گورنمنٹ نے کیا تو کس خیال سے کیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا تو کس خیال سے کیا؟ اور دلچسپی کوئی نہیں لے رہا، حکومت دلچسپی نہیں لے رہی۔ مریم نواز تو چلی گئی ہیں لندن میں، اور دوسری طرف عمران نے جلسے تو کیے ہیں، لیکن اس کے سارے ارکان جو اس خطے سے الیکٹ ہوئے تھے اور ڈی سیٹ ہوئے تھے، جن جگہ پر الیکشن ہو رہے ہیں، وہ کورٹ میں چلے گئے کہ ہمیں ممبر تسلیم کیا جائے، میں بھی ممبر ہوں، خدارہ مجھے تسلیم کرو۔ اور ایک عجیب صورتحال پیدا ہوگی، کیا تحریک انصاف اپنے ممبران واپس پارلیمنٹ پہ جانا چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم پارلیمنٹ پہ نہیں جانا چاہتے، ہم پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرنے کا حق رکھنا چاہتے ہیں، وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی مزے کی بات ہے، اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید چودھری صاحب، ہمارے بہت سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمارے ساتھی، وہ یہاں موجود ہیں، کچھ میری بھی مدد کریں گے، معاورت بھی کریں گے اس لحاظ سے۔ کیسر شیخ صاحب پاکستان مسلم لیگ سے، نوزادہ افتخار احمد خان بابر صاحب جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس وقت موجودہ وفاقی کابینہ میں اور شہباز شریف کی کابینہ میں معاون خصوصی ہیں، اور ان کے ساتھ محمد علی خان نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں، وہ موجود ہوں گے اور ان سب سے بات کرتے ہیں۔ صاحب آپ کیا کہتے ہیں جو بائیڈن کے بیان پر؟ دیکھیں میر صاحب، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی 4 جہتیں ہیں جو جانی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی تو باہمی تعلقات، اس کے بعد پاک چین تعلقات، پاک افغان تعلقات، پاک انڈیا تعلقات۔ ان 4 جو سمتیں ہیں، ان کے تناظر میں معاملات طے ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں جو بات جو بائیڈن نے کہی ہے، یہ اس سے پہلے بھی امریکی صدور کر چکے ہیں۔ سب سے خطرناک بیانات جو ہیں ماضی قریب میں وہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں آئے تھے۔ آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے، جو ایک بریفنگ دی تھی جنرل مشرف صاحب نے سینئر صحافیوں کو، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارا ایٹمی پروگرام اور کشمیر کا دونوں خطرے میں ہیں، بلکہ الفاظ ان کے یہ تھے کہ یہاں آپ آج بیٹھے ہیں اور آج افغانستان کی باری ہے، اگر ہم نے امریکہ کی باتیں نہ مانی تو ہماری باری بھی آ جائے گی۔ تو اس دوران پھر بہت سارے لطیفے مشہور ہوئے۔ لال مسجد میں مولانا عبدالعزیز خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے دعا کرائی، اتفاقاً میں اس دن قریب تھا مسجد کے، تو جمعہ پڑھنے وہیں چلا گیا، میں موجود تھا اجتماع میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سارے بھائی ہاتھ اٹھا کر کہ یہ ایٹم بم ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا تھا، تو آج ایٹم بم کو حفاظت کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو سارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ تو خیر یہ تو ایک لائٹ وین میں نے بات کر دی۔ بات یہ ہے کہ اس بیان کو آپ غور سے دیکھیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کو آپ نے کو بہت زیادہ سیریس تھریٹ کے طور پر نہیں لینا، آپ یوں سمجھیں کہ پھر کوئی کام پڑنے والا ہے۔ جو بائیڈن صاحب یہ کہتے ہیں کہ چین نئے سرے سے اپنی ترجیحات کا تعین کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ ایک اب چیز جو ازل الشمس ہے، سب کے سامنے ہے کہ وہ اقتصادی پاور بن جائے گا،
2050 سے بھی پہلے نمبر 1 ہو جائے گا، بعض لوگ 2030 تک کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال بہت تیزی سے معاملہ اس طرف جا رہے ہیں۔ اب اس کی ترجیحات ہیں۔ جو بائیڈن صاحب کہتے ہیں کہ چین نے روس سے جو تعلقات کی نوعیت ہے اس کو تھوڑا چینج کیا ہے، چین نے رشیا سے جو تعلقات ہیں اس کو بھی کچھ چینج کیا معاملات کو، اور پاکستان سے، اور پاکستان کا ذکر پھر انہوں نے جاتے جاتے اس ضمن میں بھی کر دیا کہ جی یہ بے قاعدہ قسم کا معاملہ ہے، حالانکہ ان کو اچھی طرح سے پتا ہے ہمارے ہاں کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی پوری طرح سے موجود ہے۔ اور کنڈولیزا رائس نے اپنے دور میں یہ کہا تھا، جو قومی سلامتی کی مشیر تھیں اور بڑی ہارڈ لائنر تھیں، پریزیڈنٹ بش کے ساتھ ہوتی تھیں، بش جونیئر کے ساتھ، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے جو اثاثے ہیں وہ بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ جو تازہ پیپر آئے ہیں، جو تازہ رپورٹس آئی ہیں، جو امریکہ کے آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اثاثوں، ایٹمی اثاثوں میں فکری کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج جو بائیڈن صاحب نے یہ بات کر کے سب کو چونکا دیا، تو یقینی طور پر ان کا اشارہ چین کی جانب ہے۔ سی پیک کے حوالے سے جو پریشر ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں ساری سیاست سی پیک کے حوالے سے ہوئی۔ جی میں تو اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ خود میں جب امریکہ گیا میں نے وہاں جا کے بھی دیکھا، بات کرنے مشکل ہو جاتی تھی۔ سی پیک کا نام لیں تو وہ تو ایسے اچھلتے تھے کہ جیسے کوئی غضب کے عالم میں یہاں کوئی حملہ ور نہ ہو جائے ایک دوسرے پر، اس طرح کی گفتگو شروع ہو جاتی تھی۔ اچھا پھر وہ ہمیں بتاتے تھے یہ تو بڑا خطرناک ہے، یہ آپ نے کیسے کر لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی کہ ہماری جو تکلیف ہے وہ ان کو اٹھ رہی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ سی پیک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو چین کے معاملات ہیں وہ کئی طریقے سے طے ہو رہے ہیں۔ پھر افغانستان تنگ کرتے ہیں امریکہ کو، جو تنگ کرتے ہیں، پہلے افغانستان تنگ کرتا تھا، اب یہ ہے کہ ہمارے حوالے سے چین ان کو زیادہ تنگ کرتا ہے۔ جی بالکل، اور پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی ان کا ٹروس ہو گیا، اچھی خاصی اسکلیشن ہو گئی تھی، اور وہ آپ کے سامنے سارا سسٹم ایک ایسا بنتا جا رہا تھا کہ وہ اسلحے کی خریداری۔ پوچھتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، نوازادہ افتخار احمد خان بابر صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی ہے اور آپ اس حکومت کا بھی حصہ ہیں۔ پیپلز پارٹی سے کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ وزیر خارجہ آپ کی پارٹی سے ہیں، آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدر صاحب کا امریکن پریزیڈنٹ کا غیر ضروری ایک سٹیٹمنٹ تھا۔ ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں اور عالمی معیار کے مطابق ہیں جی، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کئی صدر امریکن پریزیڈنٹس، پینٹاگون بھی ہمارے اثاثوں کو محفوظ قرار دے چکے ہیں، اور اگر یہ سوال بنتا بھی اگر ہے تو ہمارے پڑوس سے کرنا چاہیے تھا انہیں، کہ جنہوں نے پچھلے دنوں ایک میزائل فائر کیا جو انہوں نے بعد میں کہا بائی مسٹیک ہوا، ایکسیڈنٹلی یہ چیز ہوئی، تو ہمارے خانے وال کے قریب ہوا کے گرا، تو ان سے یہ سوال بنتا تھا، یہ پاکستان سے نہیں بنتا تھا۔ وزیر خارجہ صاحب نے امریکن سفیر کو ڈیمانڈ کے طور پہ طلب بھی کیا ہے اور ان سے اس کی وضاحت بھی مانگی ہے، تو انشاءاللہ یہ میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تمام لیڈرشپ اس پر یکجا ہے۔ یکجا ہے صدر جی بالکل، صدر زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ جی آپ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ہمارا نیوکلیئر پروگرام جو ہے عالمی معیار کے مطابق، وہی بات جو تقریباً ہماری تمام لیڈرشپ نے کی ہے۔ باقی تو ایک آدھ ایڈ اگر میں نے کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ نیوکلیئر کے بارے میں تمام ہماری لیڈرشپ ایک پیج پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ امجد علی خان عائش صاحب بڑے باپ کے بیٹے ہیں جی، پارلیمنٹ کا ترجمہ ان کا جی ڈاکٹر شیر افغان صاحب تو ماشاءاللہ بہت، آپ کیا کہیں گے جناب؟ یہ جو بائیڈن نے آج بات کر دی ہے، ہمارے ملک کی سیاست میں یہ ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے صبح سے۔ بیسیکلی تو ہماری جو حکمران طبقہ ہے نا اس کی کمزوری ہے کہ آج الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن جب آپ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ سائفر کے نتیجے میں وجود میں آئے تو جو بائیڈن تو بات کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے جب آپ نے یو این کا دورہ کیا تو آپ نے وہاں پہ صرف گفتن نشستن اور صرف تصویروں کی حد تک جو ہے وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی تھی، خارجہ پالیسی نہیں تھی۔ اس نے تو عمران خان کو فون بھی نہیں کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہمیں بھی کوئی فون کرنے کا شوق نہیں کیا، ٹھیک۔ لیکن عمران خان
کی حکومت نے یہ بات بھی تو نہیں کی تھی نا. جو آج بات ہوئی ہے کہ جس کھلے انداز میں امریکن پریزیڈنٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے وہ شہید جنہوں نے وار آن ٹیرر میں اپنی قربانیاں دی، ہم نے اپنے جوان بیٹے کھوئے ہیں، ہماری بہنوں نے اپنے سہاگ کھوئے ہیں، تو کیا وہ قربانیاں ایسی ہی ہم راہ جانے دیں گے؟ تو یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن کم از کم ہماری خارجہ جو ہے وزارت خارجہ کو ایک مؤثر، اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ان کو ایک مؤثر جواب دینا چاہیے تھا، اور ہے یہ وقت نہیں دینا چاہیے ہے. لیکن ابھی آج کا دن تو ہوا ہے، آج ہی وزارت خارجہ نے اجلاس بلا لیا. میری بات سن لینا. ہمیشہ وقت سے کی جانے والی بات ہی مناسب ہوتی ہے. بے وقتی راگنی بلاول نے تو کہہ دیا ہے فائدہ نہیں کہ غلط فہمی ہوئی انہیں. تو ہمارے پرائم منسٹر نے کچھ کہا ہے اس کے بارے میں تو وہ مجھے بتا دیں. کچھ بھی نہیں کہا. وزیر خارجہ تو کہتے ہیں ذمہ دار ملک کے شخص کے طور پہ کم از کم کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری، جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ اپنا ایٹمی میزائل تو نہیں، میزائل جو وہ کہتے ہیں غلطی سے، جس کے اوپر ہم نے کہا بھی تھا پاکستان نے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ غلطی سے ہم سے چلا گیا تھا. تو غیر ذمہ داری کو مظاہرہ تو انہوں نے کیا، اور ہمیشہ کئی معاملات ہوئے جس سے بھارت نے ہمیشہ. اس میں قوم ایک ہے کہ نہیں ایک ہے جو بائیڈن کے بیان کے خلاف؟ یہ مجھے بتائیے. آپ سیاست ہم کر لیں گے اور اس پہ حق ہے آپ کا. جو بائیڈن کا بیان میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے کسی طریقہ کے ساتھ. یہ اچھی بات ہے. ڈپلومیسی میں، یہ ڈپلومیسی کی زبان میں یہ ایسی سفارتی زبان کبھی بھی استعمال نہیں کی گئی. اور اس کا مطلب ہے پاکستان نے ہمیشہ جو اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ امریکہ کے ساتھ تعاون کیا ہے، تو کیا امریکہ نے آج ہماری قربانیوں کو بھلایا ہے؟ یہ ہمارے سوالات ہیں امریکہ سے. کیا ہم دوبارہ اس گورنمنٹ کے آنے سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی کوشچن مارک ہے. تو ہمیں، میں سمجھتے ہیں پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے. یہ کوئی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس میں ہم کہیں کہ جی ہم. ٹھیک بات ہے. کیسر شیخ صاحب نے ہمارے شامل ہو گئے ہمارے ساتھ. کیسر شیخ صاحب، آپ نے گفتگو اگر سنی ہے، ہم جو بائیڈن کے بیان پہ گفتگو کر رہے ہیں سب، اس کے بعد ہم ضمنی الیکشن پہ کریں گے، بعد میں کریں گے. یہ جو بائیڈن نے جو بیان دیا ہے، کیا کس کانٹیکسٹ میں دیتے ہیں آپ کو؟ جو بائیڈن کی بھی ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے. ہیلری کلنٹن کی طرح وہ بھی پاکستان میں بہت آتی جاتی رہتی تھی، آتے جاتے رہتے تھے، اور بہت سی چیزوں پہ وہ پازیٹیو رول بھی ان کا پاکستان کے بارے میں تھا. لیکن اب پریزنٹ سچویشن میں یہ بیان کیا معنی رکھتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجاد صاحب، یہ جو بائیڈن کا جو آج کا بیان ہے وہ کسی حساب سے بھی مناسب نہیں ہے. یہ بالکل آپ کے جو ابھی کمنٹ ہو رہے ہیں، یہ بالکل جائز کمنٹ ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی کرنا تھا تو جو میزائل وہ کوئی غلطی سے نہیں چلا، وہ تو جان بوجھ کے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہم کتنے چکنا ہیں وہ چلایا گیا. یہ کوئی ایسے رائفل نہیں تھی کہ کسی کی رائفل میں سے فائر ہو گیا. یہ تو باقاعدہ ایک میزائل ہے، اور اس کے ہر قسم کے اس کے تحفظات ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. میں نے ایکسپرٹ سے بھی یہ بات کی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اس طرح کا ہو جانا. اور یہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا، اتنا بڑی زیادتی کی انڈیا نے، اور وہ ہمیں وہ ٹیسٹ کیا انہوں نے، تو اس پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے. اگر امریکن جو بائیڈن صاحب نے کرنا ہی تھا تو آج جو انہوں نے دیا ہے، پاکستان تو ایک ذمہ دار ملک ہے، اور ہم نے ہمارے جو ایٹمی جتنے بھی اثاثہ جات ہیں، ہمارے جو بھی ہمارے ایٹمی ڈیولپمنٹ ہے، وہ بالکل محفوظ ہاتھوں میں باقاعدہ ایک آرگنائز طریقے سے ہمارے پاس موجود ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بیان مناسب نہیں ہے. اور یہ یونانیمس پاکستان، پوری پاکستانی قوم کی آواز ہے. ابھی ہمارے وزیر خارجہ نے بھرپور طریقے سے یہ اس پہ شروع کر دیا معاملہ. انہوں نے ایمبیسڈر کو بلا کے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی، کہ کیوں اس طرح ایکسپلین کریں ہمیں. اور ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کا جو ٹویٹ آیا ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، اور اس طرح کا بیان مناسب نہیں ہے.
ٹھیک بات ہے جی آپ کی. میرے خیال میں یہ نوید چودھری صاحب گفتگو تو بڑی کلیئر ہو گئی. کوئی نقطہ ایسا ہے جس کی وضاحت کی جائے اس میں خاص طور پر؟ دیکھیں اس میں سفارتی سطح پر ہی احتجاج کیا جاتا ہے، اور آج کے دن میں ہی کافی زیادہ سرگرمی ہو گئی ہے. امریکی سفیر کی طلبی ہو گئی، ڈیمارچ کر دیا ان کو، تو یہ معاملہ یہیں تک رہنا ہے. اور اس کے آگے اب کیا کر سکتا ہے کوئی، جب سپر پار کا سربراہ کہہ رہا ہو، لیکن ظاہر ہے رد عمل اسی طرح کا آنا تھا. ٹھیک بات ہے جی. ناظرین کرام، اس مسئلے پر تو ہماری یہ رائے بڑی کلیئر ہے کہ یونانیمسلی پاکستان کا ہر طبقہ، ہر جماعت، ہر کلاس یہ سمجھتی ہے کہ جو بائیڈن کا بیان مناسب نہیں ہے. کچھ سیاسی اختلافات ہیں تو وہ ہم آپس میں طے کر لیں گے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس مسئلے پر ہمیں اختلاف رائے پایا جاتا ہے تو یقیناً نہیں ہے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ ضمنی الیکشن کل ہو رہے ہیں جس کے بارے میں نے سوال کیا کیوں ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نقشہ بنتا ہے. ناظرین کرام، جیسے کہ میں نے کہا کہ ضمنی الیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. نوید چودھری صاحب، میں آپ سے اس سوال کا آغاز کرتا ہوں کہ الیکشن میں 7 سیٹوں پہ تو عمران لڑ رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے حلف نہیں اٹھائیں گے. اچھا، اب مسلم لیگ جو ہے وہ مریم چلی گئی ملک سے باہر، اور کوئی لگتا نہیں کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس ہے تو وہ تو چلتی ہے. کراچی میں بھی تجزیہ کریں، بلور صاحب پشاور میں لڑ رہے ہیں، جنگ، ننکانہ، اور یہ سارے ملتان میں 2 جو درگاہیں ہیں وہ لڑ رہی ہیں. تو یہ تو اپنی جگہ بات بنتی ہے، لیکن یہ کہ یہ چنا کیوں گیا، کیوں فیصلہ کیا گیا کہ انہی سیٹوں پہ الیکشن کرائے جائے؟ کیا چیز ٹیسٹ کرنی تھی، کس نے کرنی تھی؟ جی، بنیادی طور پر تو قومی اسمبلی کے اندر حکومت نے جو اتحادی جماعتوں کی حکومت اپنی اسٹرینتھ مضبوط کرنے کے لیے ایسی سیٹیں جہاں پی ٹی آئی کے امیدوار بڑے تھوڑے مارجن سے جیتے تھے وہ سلیکٹ کی اور خالی کرا لی گئیں. یہ تھا کانسیپٹ. لیکن اب اس کے ساتھ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ نظر انداز آپ نہیں کر سکتے. پہلی ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، لندن میں جو انہوں نے گفتگو کی پچھلے ہفتے، وہ بالکل وہی تھی گجرانوالہ والی تقریر. 2 نام نہیں لیے انہوں نے، باقی سارا کچھ انہوں نے وہی کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے رویے سے. پھر ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون سرے سے کمپین ہی نہیں چلا رہی، بلکہ باقی بھی نہیں چلا پا رہے. صرف جے یو آئی نے چلائی ہے اور اے این پی نے چلائی ہے کے پی کے میں. اچھا، ایم کے ایم کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہیں مل رہی. فاروق ستار شامل ہونے لگے تو انہیں ایٹ دی رحمت ہر میسج ملا کہ بزرگوں نے منع کر دیا ہے، تو وہ بھی بڑے شرارتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بزرگ سمجھ گئے وہ کسے کہہ رہے ہیں، کہ میں نے تو سنا تھا بزرگ نیوٹرل ہو گئے ہیں. پھر ہم نے دیکھا حیدر عباس رضوی آئے ہیں کراچی، جیسے ہی وہ آئے ہیں ان سے کچھ بات پرس ہوئی ہے، اگلی فلائٹ سے واپس چلے گئے. تو ایم کے ایم کو پرمیشن نہیں مل رہی. اچھا، آپ دیکھیں اس اسکائی لیب گرام پر وہ گورنر سندھ کے لیے کس کا نام دے رہے ہیں، اور لاٹری نکلی ہے کامران ٹسوری صاحب کی. اب ٹسوری صاحب کون ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹیاں جو اس وقت الیکشن لڑنے جا رہی ہیں ان کی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کوئی بھی. ایک اگلی بات آ گئی کہ عمران خان صاحب حصہ لے رہے ہیں، ظاہر ہے شو اسٹرینتھ دکھانی ہے. انہوں نے انہیں ان کے بیانیہ کو مقبولیت ملی ہے. وہ بیانیہ ہے کیا، اس پر بات کرتے رہیں گے ہم، سچ ہے یا جھوٹ ہے یا کیا ہے. بہرحال پبلک میں ایک مقبولیت ملی. اگر وہ جیت جاتے ہیں تو تب بھی ان کا امتحان ہے. کیوں امتحان ہے؟ کہ پھر انہیں لانگ مارچ کرنا ہوگا. لانگ مارچ کا مطلب ہے کہ طاقت کے زور پر وفاقی حکومت کو گرانا، محاصرہ کر کے گرانا. اچھا، اس میں ایک یہ تو بات ہے کہ حکومت نے کہا کہ پوسٹ پون کر دے. پیپلز پارٹی کے یہی ایم این اے جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں اور جن کی سیٹوں پہ الیکشن ہو رہے ہیں وہ کورٹ میں چلے گئے کہ ہمیں ممبر تسلیم کر لیں. اسے دیکھیں نا، یہ کنفیوژن کس سطح کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارے پہنچ گئے کہ ہم نے تو استعفے دیے ہی نہیں، اور شکور شاہ نے اسمبلی میں جا کے بیان دے دیا. آپ نے سارا دیکھا نا کیسے کیسے معاملہ ہوتا رہا. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کنفیوژن کی ساری ایک کیفیت ہے. اگر عمران خان صاحب جیت کے سمجھتے ہیں میں پاپولر ہوں تو پھر آپ دھرنا دے کے گرائیں. اگر آپ دھرنے سے حکومت گرائیں گے اس کے بعد اگلا لشکر آئے گا، بڑے منظم لشکر آئیں گے. ہمیں تو ابھی تیاریاں نظر آ رہی ہیں لوگوں کی بہت ساری. اچھا، اگر آپ خدا نہ خواستہ جو پی ٹی آئی کے دوست بیٹھے ہوں، اگر عمران خان صاحب آدھی سیٹیں بھی لوز کر جاتے ہیں تو پھر ان کی مقبولیت کے غبارے سے حوالنے کے لیے شروع ہو جائے گی. تو میں بطور صافی اور تجزیہ کار یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں صورتوں میں خود پی ٹی آئی کا امتحان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو پارٹیاں حکومت میں ہیں وہ پر اعتبار نہیں کر رہی، کوئی اعتبار نہیں کر رہی، ان کو آپ پر اعتبار نہیں ہے. جوڈیشری پہلے کنٹراورشل ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کنٹراورشل بنا رہے تھے، اب مسلم لیگ نون کے قائد نے بھی جو گفتگو کی ہے وہ ملتی جلتی ہے. تو یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کامران ٹسوری کے آنے سے کہ وہ جو امپریشن تھا کہ نیوٹرل کمزور ہو گئے ہیں یا وہ سخت نہیں ان میں رہی، وہ سرے سے غلط ہے. معاملات ابھی بھی وہیں کے وہیں. اچھا، یہ بات جو میں کہنا نہیں چاہتا تو وہ آپ نے کہی. امجد علی خان نیاز صاحب
آپ اس الیکشن کو کیسے لیتے ہیں جی؟ عمران خان کی انشاءاللہ تعالی دیکھیں یہ الیکشن نہیں ہے، یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں جس کے اندر ایک تعین ہونے جا رہا ہے کہ عمران خان 2/3 میجارٹی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور لوگوں نے جس طریقے کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے جلسوں کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی پوری امید ہے کہ قوم ون سائیڈڈ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے وہ ایک طرف کھڑے ہو کے، اور جیسے کہ ان کا انتخابی اتحاد بھی ہے سب کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو کل ہونے والے اتنی ایکٹیویٹی کیوں نہیں ہے پنجاب میں؟ تو ہمیں نظر نہیں آتی سوائے یہ تو آپ کو رزلٹ ملے گا نا، اس لیے کہ لوگ ون سائیڈڈ ہیں نا جی، لوگ 2 سائیڈڈ تو نہیں ہے نا کہ جس میں آپ کو ایکٹیویٹی نظر آتی۔ جہاں پہ عمران خان جاتے ہیں الحمدللہ وہاں پہ پوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہاں کی ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، باقی ان کی کیا ضرورت ہے اچھا ٹھیک ہے جی۔ کیا نوادر صاحب جناب، کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس الیکشن کو؟ ملتان میں تو ٹھیک ہے آپ کی پارٹی لڑ رہی ہے، اور لیکن وہ پارٹی سے بجائے 2 خانوادوں کا الیکشن لڑائی ہے، ہوتی رہی ہے ماضی میں، کبھی ایک جیت جاتا تھا کبھی دوسرا جیت جاتا تھا۔ یہ سیٹ شاہ محمود شاید بچانا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کی سیٹ سی خالی ہوئی تھی اس کو بچانا چاہتے ہیں، بیٹی کو لے آئے ہیں۔ عام طور پر پیر خاندان بیٹی کو نہیں لایا کرتے، یوسف رضا گیلانی مقابلے میں کھڑے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو لے آئے، تو کیا سارا نقشہ آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں 18 کے الیکشنز میں، ٹھیک ہے، تو ان کے لوگ ڈی سیٹ ہوئے اور وہ دوبارہ انہی سیٹوں پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی اپسیٹ ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ بڑا میرے خیال پولیٹیکلی ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور اگر وہ یہ جیت بھی جاتے ہیں تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا کہ آلریڈی یہ ان کی سیٹیں تھیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو 17 تاریخ کا جو الیکشن تھا اس میں 20 میں سے اپنی جو ان کی سیٹیں تھیں اس میں سے 5 وہ ہار گئے، تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو اس کا نون کو پلس ہوئی 5 سیٹیں اور پی ٹی آئی 5 مائنس ہوئی سیٹیں ان کی، تو اسی طریقے سے اگر یہ اب بھی ان سیٹوں میں سے ہار جاتے ہیں کچھ سیٹیں تو ان کی اس کے اوپر اثر انداز ہوگا، اور پھر جس طرح یہ آگے انہوں نے لانگ مارچ کی کال دینی ہے وہ بھی سارا ڈیپینڈ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں اسی چیز کے اوپر کہ خان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں، اور خان صاحب کو بھی سمجھ ہے کہ اس کے بعد جیتیں یا جو بھی صورتحال بنے، انہوں نے اسمبلی میں تو نہیں آنا حلف اٹھانے کے لیے، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ دوبارہ پھر وہ سیٹیں خالی ہوں گی، پھر وہ ایک تھرو آؤٹ ایک غیر یقینی صورتحال بنی رہے گی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کل لوگ جو ہیں کہ خان صاحب کے کسی بیانیے کو دیکھتے ہوئے وہ حقائق کو دیکھتے ہوئے کل ووٹ کاسٹ کریں گے۔ خیر میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ماضی میں ہم نے جو تجزیے کیے تھے، جو تبصرے کیے تھے، جو اندازے لگائے تھے وہ سارے غلط نکلے، سب کے غلط نکلے، اس لیے اب تو ڈر لگتا ہے کہ تجزیہ کرتے ہوئے اندازہ لگاتے ہوئے لوگ ایک ایک کانسٹیٹوئنسی میں جا کے اس کانسٹیٹوئنسی کے اپس اینڈ ڈاؤن بتاتے ہیں، لیکن مجھے کچھ یقین نہیں آتا۔ کیسے رہے شیخ صاحب، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن آپ کیوں کروائے، آپ نے یہ پردہ کیوں لیا؟ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے، یا ڈی سیٹ کر دیتے یا کسی کو بھی نہ کرتے، کیوں یہ سیٹوں پہ آپ پھٹا کر دیا؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں جی۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہر سیٹ پہ الیکشن لڑے ہیں، الیکشن تو ان پی ٹی آئی کے لیے تو بالکل بے مقصد ہو گئے نا۔ الیکشن ہم نے اس لیے کروائے کہ ہمارے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیٹیں اور زیادہ مل جائیں گی، یہ تو ساری سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں اور انہوں نے ریزائن کی ہے، تو کیونکہ مختلف ہم ٹائمنگ پہ مختلف لوگ جنہوں نے ریزائن کیا ہے ان کے استعفے منظور ہو رہے ہیں، تو یہ جو بھی سیٹ ملے گی جس طرح ابھی صحیح کہا گیا کہ ساری سیٹیں پی ٹی آئی کی ہمیں تو پلس ملے گا ہی ملے گا نا، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اپنے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے نا اگر ہر سیٹ کے لیے عمران خان صاحب ہی کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی پہ تو پھر ان کی مقبولیت دیکھیے، یہ الیکشن تو لڑا جاتا ہے ہر حلقے سے امیدوار جو ہوتا ہے وہ الیکشن لڑتا ہے، اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کل نے اس نے ہمارے حلقے میں سرو کرنا ہے، اس نے ہماری جو ہے ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس حلقے کے لیے۔ اب عمران خان صاحب کا تو یہ پتہ ہی ہے
کہ انہوں نے واپس ریزائن کر دینا ہے, انہوں نے اپنی پچھلی سیٹ بھی ریزائن کر دی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کا اتنا بڑا خرچہ کر کے یہ پی ٹی آئی کیا بے مقصد الیکشن کی کارروائی کر رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت کم تھن اس میں پولنگ ہوگی, بہت. یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا, لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ بھائی الیکشن کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ عمران خان اگر فرض کرو جیت بھی جائے تو انہوں نے ریزائن کر دینا ہے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا جو کراچی کے پچھلے الیکشن ہوئے اس میں ایک بڑے مایوس کن پولنگ ہوئی, کوئی 10% ٹوٹل پولنگ ہوئی. لوگوں نے انٹرسٹ ہی نہیں دیا, لوگ آئے ہی نہیں. یہ خرچہ جو اتنا بڑا ہو رہا ہے اس میں نہیں ہے لوگوں کا, لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اسمبلی کو بھی ہم نے جو ہے نا آہستہ آہستہ, سجاد صاحب اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں, کل میں نے ایک تقریر کی ہے پوری کافی تفصیل سے 15 منٹ, کہ ہم نے اسمبلی کو ایک ریڈنڈنٹ کر دیا. اسمبلی سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسمبلی میں ہم کوئی وہاں سے, اس وقت ہمارا معیشت بحران میں ہے. میں یہ نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کا چیئرمین ہے, لیکن فائنانس کمیٹی کے پاس ہم جو کرتے بھی ہیں نا, جو اپنی ریکمینڈیشن, اس پہ عمل نہیں ہوتا. 2-3 بیوروکریٹ ہیں جو پاکستان کی ساری معیشت کی پالیسی بناتے ہیں, نہ وہ اسمبلی میں آتا ہے. یہ آپ لوگوں کا امپریشن ہے کہ اسمبلی کے ممبروں کے پاس کوئی نہ کوئی پاور ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم حالانکہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ فائنینشیل میٹر سارے آپ کی قومی اسمبلی نے ڈسکس کرنے ہیں, اس میں سینٹ کا ووٹ بھی نہیں ہے. لیکن آپ کا وزیر خزانہ بھی پچھلے 35 سال میں اس اسمبلی کا تو کوئی 1 سال یا 2 سال آیا ہے بندہ. وہی حفیظ شیخ آ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. وہی آپ کے مفتاح اسماعیل ابھی 2 بار آ گئے, اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں. شوکت ترین ہے, اسمبلی کے ممبر نہیں. بھائی یہ اسمبلی یہ طے, آپ آئین کی خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں شجاع صاحب, آپ سمجھیے. اگر ملک کے معیشت کا مسئلہ ہے 3, اور میں خود چیئرمین ہوں, مجھے پتا ہے چیئرمین 21 ساری جو مختلف پارٹیوں کے لوگ جو سمجھتے ہیں معیشت کو, وہ ممبر ہوتے ہیں. اور ہم نے مثلا یہ میں ٹیسٹ کیس شروع کیا. میں اس پچھلی جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی نا, ہم نے بلا کے گورنر اسٹیٹ بینک کو کہا کہ ڈالر میں اتنی فلکچویشن ہوتی رہی ہے, یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اسمبلی کو تو کوئی پتہ نہیں, نہ اس میں کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے. اور آپ نے اتنا زیادہ بینکوں نے کمایا ہے, ان یوزل کمایا, جس سے مہنگائی بڑھی ہے, جس سے سٹے بازی ہوئی ہے, جس سے اوپن مارکیٹ اور بینکوں کے ریٹ میں فرق پڑا ہے. تو یہ کیا ہوا ہے؟ ہمیں وجہ بتائیے. کیوں ایک دم 190 سے 240 ہو گیا, 240 سے 200, ابھی آج کل 20 چل رہا ہے یا 19 چل رہا ہے. تو آپ بتائیے اتنی بڑی فلکچویشن پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی. لیکن ان کو پوچھنے والا کیا, نیشنل اسمبلی کا کوئی رول ہے اس میں؟ کبھی کوئی یہ معاملہ ڈسکس ہوا؟ نہ کوئی فائنانس کمیٹی کا اس میں کوئی رول ہے. تو صرف ایک بینکر ایک پاکستان میں اسٹیٹ بینک کا گورنر فیصلہ کر دیتا ہے, یا ایف بی آر کا چیئرمین بجٹ بنا دیتا ہے. تو یہ ہوتا رہے گا. یہ ایکسپرٹ کو ہم بلاتے ہیں. ٹھیک بات. ہم ضمنی الیکشن پہ بات کر رہے تھے. آپ کی معیشت, جب تک آپ کے لوگ جو ذمہ دار ہیں, جو ہم جاتے ہیں اپنے حلقوں میں اور ہمیں کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو مہنگائی کر رہے ہیں, وہ تو ہمیں پکڑتے ہیں, لیکن ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے. اس پہ اسٹڈی کرنا پڑے گا اپنی. یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں نا جی, یہ الیکشنوں کا تو تب کوئی فائدہ ہے کہ جو ممبر جا کے کوئی کنٹریبیوٹ تو کرے نا. ان کی کنٹریبیوشن ہم نے کہاں رکھی ہے؟ کبھی آپ نے پھر تو عمران خان ٹھیک کہتا ہے کہ پارلیمنٹ بے بانی ہے. اچھا میرا خیال میں عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے کون سی ترمیم کروا لی؟ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا نا, جو کہنے رہے تو ہر کوئی کہہ رہا ہے. ہم نے کر کیا لیا؟ کوئی امینڈمنٹ کروائی کیا؟ ان کو کوئی پاور دی؟ عمران خان صاحب تو 4.25 سال رہے وہاں, کیا کیا انہوں نے؟ چلیے کھانا وہ کہتے ہیں. کیسے میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. نیاز صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں ضمنی الیکشن کے حوالے سے, لیکن میں پہلے ایک وقفہ لے لوں گا. وقفے کے بعد بات نیاز صاحب سے, نیاز صاحب سے شروع کروں گا, اور یہ چاہوں گا کہ ضمنی انتخابات کے بارے میں جو کہنا چاہتے ہیں تفصیل سے کہہ لیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم امجد علی خان نیازی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, وہ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ اس ضمنی الیکشن کے بارے میں. غالباً ساتھیوں کی رائے کے بارے میں کچھ اختلاف رکھتے تھے, تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ بتائیں کہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے ان کا. جی میر صاحب, جو ہماری گورنمنٹ ہے نا پی ڈی ایم کی, ان کا نقطہ نظر کچھ اور ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ الیکشن تعین کر رہے ہیں مستقبل کا, یہ تعین کر رہے ہیں آپ کی سوچ کو,
یہ نقطۂ آغاز نہیں ہے، یہ نقطۂ انجام کی طرف جا رہے ہیں یہ جو حکومت ہے، کیونکہ عوام کچھ اور سوچی بیٹھی ہے، ان کے پلان کچھ اور ہے. تو یہ پلان جو ان کے میڈیا میٹ ہوتے ہیں وہ اپنی اسی آواز کے ذریعے، یعنی کہ جلسوں میں شرکت کر کے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بائی الیکشن میں جس طریقے کے ساتھ تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود عوام نے شکست دی، تمام تر دھاندلوں کی باوجود شکست دی. ٹھیک ہے، آپ کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی جیتے گی، عمران خان جیتے گا، اور عمران خان کا جو میسج ہے نا وہ بڑا کلیئر اور ٹھیک صاف ٹھیک، ہے. آپ کی بات بڑی کلیئر ہو کے آ گئی. نواز اللہ صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بات پہ؟ وقت میرے پاس کم ہے، میں چاہتا ہوں سب لوگ اپنی اپنی رائے دے لیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنا، کہ آلریڈی ان کی سیٹیں تھیں. ٹھیک بات. تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ آپ تو انٹرسٹ نہیں لے رہے آپ لوگ، کیا بالکل یا کوئی نہیں، ہم لوگ تو انٹرسٹ لے رہے ہیں جہاں پر ہمارے لوگ، مگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح پہلے بھی آپ نے کہا کہ دوستوں نے بھی کہا کہ مریم صاحبہ بھی ملک سے باہر ہیں، بلاول صاحب بھی اس میں وہ اپنے اس میں مصروف ہیں، کہ آپ کا تقریباً تیسرا حصہ تہائی ملک تو ڈوبا ہوا ہے پانی میں. ٹھیک ہے. اور 3 سے 4 کروڑ آپ کے لوگ سڑکوں پر ہیں سیلاب کی وجہ سے. ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. پوری دنیا اس طرف متوجہ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. وہاں پر انہیں دوبارہ آباد کرنے کا مسئلہ ہے، آگے سردیاں آ رہی ہیں سارا. تو اس طرف مصروف ہیں، اور انہیں پڑی ہے اپنے اقتدار کا لالچ، اور یہ اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی آدمی اتنا بے حسی، اتنا سنگ دل ہو کہ وہ ان سب چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنے اقتدار کی جنگ. ٹھیک بات ہے. کیسر شیخ صاحب، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ لاسٹ ورڈز، وقت بہت کم ہے. میں یہ لاسٹ ورڈ یہ کہوں گا کہ یہ عمران خان صاحب قوم کو سویلین ڈکٹیٹرشپ کی طرف دھکیل رہے ہیں. وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ باقی کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر کوئی اپنی رائے بھی دیتا ہے اسمبلی کا ممبر تو یہ اسی سارے الیکشن انہوں نے خود لڑنے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں، میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ کل کے الیکشن میں لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوگی. لوگ بہت کم مقدار میں پولنگ ہوگی، اور یہ شو کر رہا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے ان اسمبلیوں سے. جب ایک آپ سویلین ڈکٹیٹرشپ کام کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی بندہ رول کرنا چاہتا ہے، تو پھر مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس کا تو سسٹم ہی ختم ہو رہا ہے. باقی بندے ہی ان کے پاس نہیں ہے، ایک آدمی کو ہی ہر جگہ یہ لیڈرشپ دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک بات تھی. نوید چودھری صاحب، کیسے کنکلوڈ کریں گے آپ اس بحث کو؟ دیکھیں یہ ملک بڑے خطرے میں ہے، سیلاب ہے. جو بائیڈن نے ہمارے ایٹمی پروگرام، بہت دیر سے کہا جا رہا تھا کہ نظریں یہ ہیں. کچھ لوگ الزام لگاتے تھے کہ امریکہ کی جتنی پالیسی ہے، بلکہ عمران خان کے خلاف لگاتے تھے کہ یہ اس پروگرام کے بارے میں گویا رول بیک کرنے کی بات کرتے تھے. میں تو نہیں کہتا، لیکن بتاتا ہوں. نہیں، وہ جو فرم انہوں نے ہائر کی ہے لابنگ کے لیے، ڈیوڈ فینٹن جس کے سربراہ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ کے خلاف ہے. لیکن بات ہم یہیں تک رکھتے ہیں. ابھی عرض یہ ہے کہ عمران خان صاحب ذہنی طور پر تسلیم نہیں کر پا رہے، وہ حکومت سے باہر ہیں. تو امتحان انہی کا ہے، سڑکوں پر وہی ہیں. پریزیڈنٹ الوی نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ حکومت جانے کے بعد عمران خان فرسٹریشن کا شکار ہو گئے تھے اور ہیں. تو ان کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ کوئی لانگ مارچ کر کے حکومت گرا لیں گے، وہ نہیں ہوگا. ان کا یہ خیال ہے کہ 2 اکثریت مل جائے گی، کچھ اور معاملات ہو جائیں گے. ان کو ریلیف بھی اگر مل رہا ہے تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ادارے ان کو ریلیف دے رہے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی بھی ادارہ کمزور نہیں ہے، ریلیف بھی ایک پالیسی کے تحت ہے، اور اس پالیسی پر حکومت میں شامل جماعتیں ناراض ہیں. تو دونوں صورتوں میں اگر عمران خان صاحب ساری سیٹیں جیتتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں دھرنا لے کے جا رہا ہوں اور میں حکومت گرا کے آؤں گا، تب بھی ان کا امتحان ہے کہ کیسے ہوتا ہے. اگر وہ آدھی سیٹیں بھی ہار جاتے ہیں تو پھر یہ بات پھیلے گی کہ ان کا بیانیہ دم توڑ رہا ہے. وہ اس سے بڑا امتحان ہے ان کا. تو اس وقت کچھ بھی ہو، امتحان پی ٹی آئی کو ہی دینا ہے، اور بڑا مشکل امتحان ہے. وہ دوسری پارٹیاں تو میدان میں آئی نہیں ابھی. ٹھیک بات. ناظرین کرام، جو ہم نے 2 بہت اہم معاملوں پہ گفتگو کی ہے جی. ایک عالمی چیلنج ہمیں درپیش ہے. جو بائیڈن جو ہیں، ایک طویل عرصہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ، جیسے کہ میں نے کچھ واقعات بھی بیان کیے، ایک انگیجمنٹ میں گزارا ہے، اور اس سلسلے میں غالباً ان کی رائے افغان ایشو کے حوالے سے کوئی اچھی نہیں بنی تھی. اب وہ روس اور چین کے ریفرنس سے پاکستان کو پلیس کر رہے ہیں، اور ایٹمی پروگرام کے بارے میں
ایسی بات کہہ رہے ہیں جو گویا ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں بنتی ہے. دوسری طرف ہمارے ہاں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, ہم اس بات پہ الجھے ہوئے ہیں, سیلاب ہوتے ہوئے بھی, تو اس صورتحال کے باوجود بھی ہم اس بات پہ الجھے ہوئے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں عمران خان کا توتی بولے گا یا حکومت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. اب یہاں تیسری بات یہ ہے, یہاں اسٹیبلشمنٹ ثابت کر دے گی کہ وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. مجھے نہیں پتہ کیا ہونے والا ہے. خدا پاکستان کی حفاظت کرے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.